السلام علیکم، ویلکم ٹو دا ایڈیورس. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ایک خوشگوار اور صحت مند زندگی گزار رہے ہوں گے. آج میں ایک اناؤنسمنٹ کے ساتھ آیا ہوں اور ایک خوشخبری بھی ہے. وہ اس طریقے سے کہ آج ہم لوگ ایک ٹاپک شروع کرنے والے ہیں، ایک سفر شروع کرنے والے ہیں، ایک کورس شروع کرنے والے ہیں. اور وہ کورس ہے ہمارا کوہارٹ بورڈ کا فرسٹ ایئر کی انگلش کی بک ہم شروع کریں گے آج. اس میں ہم کیا کیا کور اپ کریں گے؟ ہم ہر چیپٹر کو پڑھیں گے اور اس کی سمری ہم لوگ سمرائز کر کے اس کو سمجھیں گے، اس کو سیکھیں گے. اور اس کے بعد ہم اس کے اینڈ چیپٹر جو ہمارے پاس جو کویسچن آنسر ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اس کو سیکھیں گے. ان سب کو ہم تھورلی سیکھیں گے، سمجھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو گرامر پورشن ہوگا اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہو رہا ہے، کیسے نہیں ہو رہا. تو یہ آل دا تھنگز میں لے کے آیا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے. ہم آپس میں اس کو ضرور پڑھیں گے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور ہاں، اس کورس کو ہم لوگ آسان طریقے سے، آسان طریقوں میں، آسان الفاظوں میں اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو انشاءاللہ یہ سب کچھ بہت ہیلپ فل رہنے والا ہے. تو آج ہم لوگ جو اسٹارٹ کریں گے، ٹاپک ہمارا کیا ہوگا؟ سمری آف دا فرسٹ چیپٹر. جو ہمارے پاس سب سے پہلے چیپٹر ہے وہ کون سا ہے؟ ریسپانسبلٹیز آف دا یوتھ. یہ ہمارے پاس فرسٹ چیپٹر ہے فرسٹ ایئر کی جو بک ہے اس کا. اور اس کی آج ہم لوگ صرف سمری پڑھیں گے. اس کے جو کویسچن آنسر والا پورشن ہے، اس کی جو اور ایکسرسائز کے جو پورشن ہے وہ ہم لوگ انشاءاللہ آگے کے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. تو ہم سمری کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں. سمری پورے چیپٹر کی، اس میں کیا کیا ڈسکس کیا گیا ہے اور کس چیز کے بارے میں بات کی گئی ہے. تو اس میں اصل میں سٹارٹ میں کس طرح کے ان his famous address قائد اعظم محمد علی جناح highlights the vital role of the youth in the progress of Pakistan. اچھا، ان کے قائد اعظم محمد علی جناح کے ایک بہت ہی مشہور انہوں نے تقریر کی تھی. ایک یونیورسٹی میں انہوں نے تقریر کی تھی جس میں انہوں نے جو ہماری جو یوتھ ہے، ہماری جو نوجوان نسل ہے، ان کا ایک بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے، کردار ہے پاکستان کے پروگریس میں، پاکستان کی کامیابی کے سفر میں. تو اس کے بارے میں انہوں نے پہلے جو ہے ہائی لائٹس ان کے بارے میں بتائی گئی تھی، ان کی کوالٹیز، ان سب کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. He begins by expressing the gratitude to the Vice Chancellor and the student. انہوں نے سٹارٹ میں سب سے پہلے جو ہے شکر گزاری کی وائس چانسلر کی اور اسٹوڈنٹس کی، جس یونیورسٹی میں انہوں نے یہ سارے کچھ تقریر کی تھی. اور reminding them that whatever he had achieved in life was through honesty and selfless service. اور انہوں نے ان کو یاد دلوایا کہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح نے زندگی میں جو کچھ بھی اچیو کیا وہ آنیسٹی کے ساتھ، آنیسٹی کے تھرو، اور جو ہے سیلف لیس سروسز، بے جہاں ان کی جو سروسز ہیں، بے جہاں انہوں نے جو کام کیے تھے ان کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی چیزیں اچیو کی ہیں. He encourages the student who had just completed their education to realize that they now stand at the threshold of a new life in a free and independent country. انہوں نے جو ہے ان اسٹوڈنٹس کی حوصلہ افزائی کی جو کہ ابھی بس کمپلیٹ ہو چکے تھے، مطلب اپنی ایجوکیشن انہوں نے کمپلیٹ کر لی تھی، اور ان کو یہ چیز ریئلائز کروائی تھی کہ اب وہ ایک آغاز، ایک نئی زندگی کے آغاز، ایک آزاد اور انڈیپینڈنٹ اور ایک فری اور انڈیپینڈنٹ کنٹری میں جو ہے ہونے والے ہیں. مطلب انہوں نے اس بات کی ان کو حوصلہ افزائی دی کہ اب آپ لوگ جو ہو، آپ لوگ ایک جو ہے چوکٹ پہ، ایک آغاز، ایک شروعات کے دروازے پہ کھڑے ہو، ایک نئی زندگی کے ایک جو ہے انڈیپینڈنٹ کنٹری میں. اور with freedom however comes responsibility and it is their duty to serve their nation with sincerity. اچھا، انہوں نے کہا کہ جب ہمارے پاس، ہم جب آزاد ہو جاتے ہیں، ہمیں آزادی مل جاتی ہے، فریڈم مل جاتی ہے، تو اس کے ساتھ آتی ہے رسپانسبلٹیز. جو فریڈم ہمیں مل جاتی ہے نا، مطلب اگر کوئی جو ہے کوئی نیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے، اس کو فریڈم مل جائے، تو ان کو ایک رسپانسبلٹی ملتی ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ تم لوگوں کی ڈیوٹی ہوگی کہ تم لوگ اس پاکستان، اس سرزمین، اس ملک کو سرو کرو وتھ سنسیئرٹی، اخلاص کے ساتھ اس ملک کو آپ لوگ سرو کرو. اور یہ انہوں نے ان کو کہا کہ یہ آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہوگی. اس کے آگے فردر قائد اعظم ایمفیسائز انہوں نے ایمفیسائز کیا کہ جو فریڈم ہے
اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ ایک لائسنس مل جائے ایک انسان کو کہ وہ ایک اپنی خوشی کے لیے اپنی خوشی کے مطابق زندگی گزارے، یا جو اس کو اچھا لگے جس میں وہ مطمئن رہے اس میں وہ زندگی گزارے، نہیں، بٹ رادر اٹ ریکوائرڈ ڈسپلن، یونٹی اینڈ کنسٹرکٹیو اسپرٹس، بلکہ جو ہے انہوں نے ایک ڈسپلن لائف، ایک اتحاد کے ساتھ، ایک کنسٹرکٹیو اسپرٹ کے ساتھ، ایک تعمیراتی سوچ کے ساتھ ایک زندگی گزارنی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ He recalled the immense difficulties faced by the Pakistan at the time of its birth, millions of refugees, lack of resources and hostility from the enemies۔ انہوں نے جو پاکستان نے مشکلات کا سامنا کیا تھا جب وہ بن رہا تھا، وہ چیزیں ان کو یاد دلوائی، ریکال کروائی کہ پاکستان کتنی مشکلات سے جو ہے انہوں نے سروائیو کیا، کتنی مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا تھا۔ ملینز آف ریفیوجیز، مطلب بہت سے مہاجرین جو ہے انڈیا سے پاکستان کی طرف مائگریٹڈ ہو رہے تھے، یہاں ہجرت کر رہے تھے، ان کے لیے لیک آف ریسورسز، مطلب ان کے لیے نہ گھر تھے یہاں پہ، نہ ان کے لیے کھانے پکانے کی، نہ ان کو سنبھالنے کے لیے کوئی ایڈمنسٹریشن ہمارے پاس کمپلیٹ تھی، تو ہمارے پاس ریسورسز بہت کم تھیں، اور ہاسٹیلٹی فرام دا اینیمیز، اور اسی طرح ساتھ ہماری جو کیا کہتے ہیں ہمارے جو دشمن تھے ان کی طرف سے بھی جو ان کی طرف سے جو مطلب ان کی طرف سے جو ہمارے لیے غلط خیالات تھے، ہمیں نقصان پہنچانے والے خیالات تھے، وہ بھی جو ہے کرنے تھے، فیس کرنے تھے۔ Yet despite these challenges, Pakistan survived and became stronger۔ ان چیلنجز، ان سختیوں کے باوجود پاکستان ایک سروائیو کر گیا، پاکستان ایک اسٹرانگر کنٹری بن گیا، ایک مضبوط ملک بن گیا۔ اور he advises the student to concentrate on their studies with honesty and fairness۔ پھر انہوں نے ایڈوائز کی ان اسٹوڈنٹس کو کہ آپ لوگ اپنی کنسنٹریشن جو ہے، اپنی توجہ جو ہے اپنی اسٹڈیز پہ لگائیں، آنیسٹی کے ساتھ اور فیئرنیس کے ساتھ آپ لوگ جو ہے اپنی اسٹڈیز پہ کنسنٹریٹ کریں، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اوائڈنگ سیلفش اینڈ ڈس آنیسٹ پیپل، اور جو ہے سیلفش پیپل جو ہوتے ہیں جو صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اور ڈس آنیسٹ پیپل جو ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اینڈ ٹو آلویز ریمین ویجیلنٹ اگینسٹ فورسز دیٹ کوڈ ویکن دی کنٹری۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کہی تھی کہ ہوشیار رہنا اپنی زندگی میں ہمیشہ، اور ان کس کے خلاف، ان فورسز کے خلاف ہوشیار رہنا کہ جو اس ملک کو جو ہے اس ملک کو کمزور کرنے کی کوشش میں اگر کرے تو ان کے خلاف آپ ہمیشہ ہوشیار رہیے گا۔ اور اس کے بعد he particularly warns against the old colonial mentality where students sought only government jobs after completing their studies۔ اچھا، انہوں نے خاص طور پر جو اولڈ کولونیل مینٹیلٹی تھی نا ہماری، کہ جہاں پہ اگر ایک اسٹوڈنٹ جو تھا، ایک بندہ جو تھا جو ہے وہ اپنی تعلیم پوری کر کے وہ جا کے سیدھا گورنمنٹ جابس کو ڈھونڈنے کی طرف نکل جاتا تھا، مطلب انہوں نے اس بات کے اوپر بات کی کہ اس چیز کو نہ کریں، کیونکہ اس سے ہمارے پاس صرف نوکر جو ہے پیدا ہو سکتے ہیں، اور ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ صرف وہ اس کی کیپیبلٹی یا اس کی جو ہے پہنچ صرف گورنمنٹ جاب تک جا رہی تھی۔ Instead, he urges them to explore other fields such as commerce, banking, law, trade, industry and technical education۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اور فیلڈز کو بھی ایکسپلور کریں، ان کے بارے میں جانیں، ان کو جو ہے ان میں جو ہے آپ لوگ پروفیشنل بنیں۔ اور اس میں کیا کیا بتایا کہ کامرس میں آپ لوگ ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں، بینکنگ میں کریں، لا میں کریں، ٹریڈ میں کریں، انڈسٹریز میں آپ کریں، اور ٹیکنیکل ایجوکیشن، ان چیزوں کی طرف آئیں، نہ کہ آپ لوگ جابس کی طرف، گورنمنٹ جابس کی طرف بھاگیں۔ These areas, he explained, offer great opportunities for the personal success and the national developments۔ اچھا، انہوں نے جب یہ ایریاز بتائی تھی نا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے چیزیں جو میں نے آپ کو پورشنز بتانے کا کہا ہے، یہ آپ لوگوں کو آپ کی پرسنل سکسیسز بھی ملے گی اس میں، اور جو ہے اس ملک کے لیے بھی اس سے بہت سی ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں۔ تو اس طریقے سے کہ آپ لوگ اگر صرف گورنمنٹ جابس کی طرف جائیں گے تو یہ والے ایریاز ہمارے جو ہوں گے، کامرس سائڈ جو ہمارے ہو گئی، بینکنگ ہو گئی، لا ہو گئی، اسی طرح ہمارے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشنز، ان میں ہمارے پاس بہت کمی آ جائے گی، اور جو ہے اس کی طرف ہمارے پاس کمی آئے گی تو ہمارے ملک کو آگے بڑھنے میں مشکل ہو جائے گی۔ اور پھر جناح concludes with the message that the youth
through discipline, hard work and dedications can secure their own future and contribute to the strength and prosperity of Pakistan. سب سے آخر میں انہوں نے پھر جو ہے ایک میسج کے ساتھ اپنی تقریر کو اختتام تک پہنچایا، اور اس میسج میں یوتھ کو یہ کہا کہ آپ لوگ تھرو ڈسپلن کے تھرو، ہارڈ ورک کے تھرو اور ڈیڈیکیشنز، مطلب آپ لوگ اس ملک کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، اپنی انرجیز کو وقف کر دیں، تو آپ لوگ اپنا فیوچر بھی سیکیور کر سکتے ہیں، اور اس ملک کی مضبوطی اور اس ملک کی کامیابی کے لیے بھی آپ لوگ اپنی طرف سے کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس تھا جو ہے سمری کے بارے میں، فرسٹ چیپٹر کی سمری جو تھی، اور یہ اگر آپ کو پھر بھی کوئی کنفیوژن رہی ہو تو آپ بتا سکتے ہیں، اور میں ہمیشہ سے یہ آپ کو کہتا رہوں گا کہ کمنٹ باکس ہمیشہ سے آپ کے لیے اوپن رہے گا، آپ لوگوں کو جو بھی ایشو ہو آپ وہاں پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو وہاں پہ پھر بھی آپ کی ہر بات کو میں انشاءاللہ ضرور رسپانس کروں گا، اور یس پھر بھی کوئی بات نہیں ہو تو آپ اس کو ضرور کامنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لوگ لائک کریں، اس کو آگے شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ، اور ان کو بھی بتائیں کہ یہاں پہ کورس شروع ہو گیا ہے فرسٹ ایئر کا، آپ ان کو بھی کہیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ملے، ان کی بھی کنفیوژن دور ہو، ان کی بھی آسانی ملے، اور ہاں سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، تاکہ میری جو بھی ویڈیو ہو، میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کے پاس وہ ٹائم پر پہنچے اور آپ اس سے ٹائم پر مفید ہو جائے۔ تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ، اور اللہ حافظ، شاد آباد رہیں، خوشگوار رہیں، ہمیشہ خوش رہیں، اللہ حافظ۔